السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی آپ کو ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ ہر خبر کی آپ لوگ جانکاری رکھ سکے اور آپ لوگ گمراہ نہ ہو۔ بہرکیف آپ لوگوں کو دیش کی بھی خبر سناؤں گا، دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا۔ سب سے پہلے میں دیش کے باہر کی خبر پہ آ جاتا ہوں۔ جس طریقے سے جو اتاولا پن جو کر رہا تھا اسرائیل سعودی عرب کو لے کر، کیونکہ فلسطین کے معاملے میں تو اتنی پھٹی ہے اس کی، ایران اتنی مارا ہے اس کو، اب تاریخ میں کبھی نہیں بھولیں گے یہ یہودیاں، سمجھے نا، ان کی زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے، نہ انہوں بھولیں گے، نہ امریکہ بھولے گا۔ اس گوری چمڑی کبھی نہیں بھولیں گی بھئی، سفید چمڑی، سفید گوشت ہے، یہ سفید گوشت کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ جو مار کھائے، جو ضلالت اٹھائے، ان کے باپ کا راز سمجھ رہے تھے، ساری دنیا میں ان کے باپ کا راج ہے سمجھ رہے تھے۔ ہم جس کو چاہے دبا دے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے ختم کر دے، جس کے اوپر چاہے پابندی عائد کر دے، جس کو چاہے بلیک میل کرے، یہ ان کی سوچ اب ان کو ان کے پچھواڑے لال ہونے تک چلتے رہی، جو انہیں رسوا بھی ہوئے، ذلیل بھی ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی دیکھو ہر چیز کی ایک انتہا رہتی، ہر ظالم کا خاتمہ ہے، ہر پاپی کا انت ہے۔ جیسا ان پاپیوں کا، ان درندوں کا، ان نجیزوں کا جو ہوا ہے نا، وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل دید ہے، قابل فخر ہے، اور انہوں ایسے ہی ذلیل بھی ہوتے رہیں گے، مار بھی کھاتے رہیں گے، جوتیاں بھی کھاتے رہیں گے۔ اب میں آتا ہوں جس طریقے سے سعودی عرب کو، جو اس کو ایک ملک کا نام نہیں دینے پر بڑے ناراض ہوئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب، ترکی، کویت، قطر، عمان، یہ لوگ کوئی بھی تیار نہیں ہوئے اس کو ایک ایران، رشیا، کوریا، کوئی تیار نہیں ہوئے۔ یہ لوگ تقریباً 60 ممالک سے، 60 میں سے تقریباً ایسے تھے 48 ممالک جو کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں چاہ رہے تھے وہ لوگ، اور نہیں چاہ رہے ہیں، یعنی ابھی بھی، کیونکہ یہ ایک آتنکی ہے سالہ، یہ ایک نجیز ہے، اور انہیں جس طریقے سے ایک اس کو پناہ دیے تھے بھائی، کیونکہ ہٹلر ان کی جو پھوڑا تھا، جو بھنا تھا نا، اس کے بعد جس طریقے سے انہوں بھاگ کے نکل گئے تھے، انہیں پناہ دیا تھا فلسطین اپنی زمین دے کر اس کو پر بھروسہ کر کے یہ نقصان اٹھایا ہے، کیونکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے۔ تو اس نجیس کی کون مدد کرے گا؟ تو اس کو ملک تصور نہیں کرنے کی، اس میں سعودی عرب کو بولا تھا کہ جو ہے سو ایک فلسطین تو سعودیہ میں بنا لے، کیوں؟ تمہاری اماں کا وہ ہے، سعودیہ میں بنا لے، اس میں تو ہوتا کون ہے؟ خبیث کے بچے، ارے خنزیر کی نسل تو ہوتا کون؟ ارے گندی نسل تو ہوتا کون؟ ہاں، ارے آتنکی سالے تو ہوتا کون؟ تیرے سے پوچھے جو تو مشورہ دے رہا سو، تو پھوس پٹاخا ہے، تو کونڈم للی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھا؟ تیری جن پت کا انڈا، تیری اپنا پچھواڑ تو سنبھال۔ تو ایسا بولنے کے بعد سعودی عرب نے بھی اس کو معقول جواب دے دیا، اور اس کے بعد جی سی سی اور او آئی سی مل کر تقریباً لوگ اس کے اوپر پابندی بھی عائد کرے کچھ چیزوں کے لیے، کچھ چیزیں کیا، یہ تقریباً 11 ممالک تو کمپلیٹلی بائیکاٹ کر دیے اس کا، اور اسی کے لائق تھا انہیں،
یہ چندی چور اسی کے لائق تھا. تو وہی اس میں سعودی عرب کو وارننگ دینے لگا, یہ دینے لگا, وہ دینے لگا. ایران بول دیا کہ جو سو پھر میں ایسی ماروں گا, پھر یاد رہیں گے, پھر گھس کے پھوڑتا ہوں تمہاری پینٹ اتار کے رکھو, تم صحیح طریقے سے پلتا ہوں تمہارے کو بلا. سمجھا نا؟ تو میرے عزیز دوستو یہ تو ہو گیا وہاں کا. اب دوسرا ہمارے اس پہ آتے ہیں, جس طریقے سے سنیاسی, خط گڈا منہ بڈھا, چندی چور, بونا, جوکر, نسل حرام جو ہے نا, یہ ہمارے دیش میں ایک آتنکی ہے. یہ بھی گندی سوچ, گندے وچار اس کے خون میں بسے ہوا ہے. اب یہ آ رہے ہیں جس طریقے سے یو پی میں اور ایک دو مسجد کے لیے جو کہ پرانے اور بہت بڑے اور مسجد تھے, اور اس کو توڑنے کی جو ناکام جو کوشش ہو رہی ہے, اس کے اوپر تو خیر کل آؤں گا, کیونکہ یہ بونا کیا ہے, یہ حرکتیں کر کے بچتوں سمجھتا, جبکہ اس کی اوقات کیا ہے اس کو خود پتہ ہے, اس کی حیثیت کیا ہے اس کو خود پتہ ہے, اور جب چاہے اس کو رون سکتے, لگڑ سکتے, اس کو کوئی اہمیت نہیں دی تو یہاں کا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, انہیں جو الزام لگا رہا ہے مساجد کے بارے میں, وہ زمینیں جو ہے سو جہاں پہ جو زمین پہ مسجدیں بنائی گئی وہ گورنمنٹ کی زمین ہے کہتے. اب گورنمنٹ کی دکھ رہی ہے اس کو, پہلے کس کی تھی کہ ان کے اماں کے. اب کیا بولوں بھائی, پھر میں نکل گیا تو پھر اماں بہن پہ چاہتا ہوں میں سیدھا معلوم. گھپا گپ دینے کے علاوہ میرے کو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی پھر. تو اسی لیے ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں, ساودھان بھی کرتا ہوں, لیکن یہ سمجھتے نہیں, کیونکہ کچی مارے بھی رہتے ہیں انہوں, ایک نمبر کے غٹری جانور رہتے ہیں انہوں. تو ان کی اوقات ان کو دکھاتے رہنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو جس طریقے سے جو مساجد کے اوپر میلی آنکھ ڈالا انہیں, یہ کیوں کرتا ہے انہیں, جب بھی اس کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ایسے چیزیں آتے اس کو اٹھانے کے, تو یہ کر کے جو ہے سو یہ لوگوں کے متر پینے والوں کے جو انبھکت رہتے ہیں نا, وہ لوگوں کو جو ہے سو یہ چیزوں میں الجھا دیتا ہوں, الجھا کے ادھر گیم فٹ کر کے جو ہے سو کھلا پلا کے کیس کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ پرانی فطرت ہو گئی, اس کی پرانی عادت ہو گئی. لیکن ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا, یہ بات سوچنا چاہیے انہیں. جوکر کو, یہ بونے کو, خط گڈے منہ بڈھے کو یہ چیزوں کا احساس ہونا چاہیے. اس لیے اب صحیح پھٹنے والی ہے, ویٹ اینڈ واچ. اب جو ہے سو 2 دن میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کو وہاں کی عوام جو گئی ہے, اس کے اوپر یہ جو مساجد کے لیے جو توڑنے کی جو بات کر رہے ہیں, شہید کرنے کی جو بات کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے سو جا کے ایف آئی آر بھی کر دیے ہیں وہ لوگ, اور سپریم کورٹ کو بتا دیے ہیں. اب اس کا بھی جو ہے سو فیصلہ جو ہے سو ہو سکتا کل آ جائے گا یا پرسوں آ جائے گا. جیسے بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فٹافٹ اپڈیٹ دوں گا, پہلے کا پہلے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہیں پہ ملے گی تمہارے بھائی کے پاس. اس لیے جتنا ہو سکتا سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو, اور 4 دوست احباب تک گروپ میں بھیجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.